سامعین حضرات، ہمارے یوٹیوب چینل محمد جہانگیر اعظمی سے جڑنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت میں اہل کتاب کے وہ مومنین مراد ہیں جو اپنی کتاب پر اور تمام پچھلی آسمانی کتابوں پر اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والی وحیوں پر ایمان لائے اور قرآن پاک پر بھی ایمان لائے۔ اس آیت میں ما انزل الیک سے تمام قرآن پاک اور پوری شریعت مراد ہے، یعنی کہ نبی کی پوری شریعت ہے اس پر ایمان لائے، اور پورے قرآن پر ایمان لانے یہاں مراد ہے کہ کس پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں وغیرہ پر ایمان لانے کا شرعی حکم یاد رکھے کہ جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا ہر مکلف پر فرض ہے۔ ہر مکلف کہتے ہیں عقل والے کو، مکلف مطلب عقل والا، جس کو عقل ہو۔ جس طریقے سے قرآن پاک پر ایمان لانا ہر مکلف پر فرض ہے، اسی طرح پہلی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ پہلی کتابیں جو ہوئی ہیں جیسے توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور بہت سی نبیوں پر جو اللہ کی کتابیں نازل ہوئی ہیں، صحیفے نازل ہوئے ہیں، ان سب پر ہمارا ایمان ہے، لیکن عمل ہمارا قرآن پر ہے۔ عمل ہمارا قرآن پر ہے۔ جو گزشتہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی ہیں، البتہ ان کے جو احکام ہماری شریعت میں منسوخ ہو گئے، ان پر عمل درست نہیں ہے۔ یعنی ان شریعتوں میں جو پہلے انبیاء کرام پر جو کتابیں نازل ہوئی، جو شریعت تھی، وہ شریعت ہمارے لیے منسوخ ہے، اس پر ہمارا عمل نہیں، لیکن ایمان ہمارا ہونا فرض ہے۔ ان پر عمل درست نہیں، مگر پھر بھی ایمان ضروری ہے، پھر بھی ایمان ضروری ہے۔ مثلا پچھلی کئی شریعتوں میں بیت المقدس قبلہ تھا۔ پہلی شریعتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، جو ہے سرکار کے بھی دور میں، شروعاتی اسلام میں بیت المقدس یعنی قبلہ تھا، یعنی قبلے کی طرف چہرہ کر کے قبلہ کی بیت المقدس مسجد اقصیٰ جسے کہا جاتا ہے، فلسطین میں ہے، وہ قبلہ اول تھا۔ پہلے اسی کی طرف جو ہے، اسی مسجد کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی، تو لہذا اس پر ایمان لانا تو ہمارے لیے ضروری ہے، مگر عمل یعنی نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کرنا جائز نہیں ہے۔ پہلے تھا، لیکن وہ عمل اب کیا ہے، منسوخ ہو گیا۔ اب وہ عمل منسوخ ہو کر کے جو ہے اب خانہ کعبہ کو قبلہ اللہ نے بنا دیا۔ سرکار کے مرضی کے مطابق سرکار اس پر کچھ طعنہ مارتے تھے یہود و نصارہ، تو سرکار نے اللہ رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی، تو اللہ نے کیا ہے، خانہ کعبہ کو بیت المقدس قبلہ منتخب فرما دیا۔ تو بیت المقدس پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، لیکن اس پر اب اس بیت المقدس کی جانب چہرہ کر کے نماز پڑھنا درست نہیں ہے، کیونکہ اب وہ قبلہ نہیں بلکہ مسجد حرام، مسجد ہے، مسجد اقصیٰ ہے۔ وہ انبیاء کرام، تمام بہت سارے انبیاء کرام اس مسجد میں امامت فرمائے ہیں، جس حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ، جو ہے موسیٰ علیہ السلام وغیرہ۔ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن کریم سے پہلے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل فرمایا، ان سب پر اجمالاً ایمان لانا فرض عین ہے۔ جو کچھ بھی باتیں اللہ نے تمام انبیاء کرام پر، جو پہلے کے انبیاء تھے، ان پر جو بھی باتیں نازل فرمائی، ان سب پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ یعنی یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء علیہ السلام پر کتابیں نازل فرمائیں، اور ان میں جو کچھ بیان فرمایا سب حق ہے۔ جو کچھ جو کتاب میں تھا وہ سب کیا ہے، حق ہے۔ قرآن شریف پر یوں ایمان رکھنا فرض ہے کہ ہمارے پاس جو موجود ہے اس کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برحق ہے۔ بقیہ تفصیلاً جاننا فرض کفایہ ہے۔ تفصیلاً جاننا کیا ہے، فرض کفایہ ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں پہ ایک بات یہی پتہ چلی کہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنا اور قرآن کو پورا سمجھنا کیا ہے، فرض کفایہ ہے۔ اگر جیسے کوئی کسی وجہ سے نہیں پڑھ پایا تو گنہگار تو نہیں ہے، لیکن فرض ہے، ضرور فرض کفایہ ہے۔
فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے اگر ایک نے جان لیا تو کافی ہے۔ اب جیسے ہماری قوم میں جیسے حافظ ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، تو ان کو قرآن و حدیث کا زیادہ علم ہوتا ہے، لیکن سب کو کوئی حافظ عالم ہی ضروری نہیں، تخصیص نہیں ہے کہ انہوں نے پڑھ لیا تو کافی ہو گیا۔ سب کو قرآن کی تعلیم لینا ضروری ہے، لینا بھی چاہیے۔ لہذا عوام پر اس کی جنہوں نے یہ علم حاصل کر لیا ہو، فرض نہیں کہ اگر فرض نہیں کریں گے، نہیں حاصل کیا قرآن کی تعلیم تفصیل کے ساتھ میں تو گنہگار ہو گئے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی متقی لوگ قیامت پر اور جو کچھ اس میں جو جزا و حساب وغیرہ ہے سب پر ایسا یقین رکھتے ہیں کہ اس میں انہیں ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا آخرت کے متعلق عقیدہ درست نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ان کے علاوہ یہود و نصارہ کا کیا تھا عقیدہ؟ کہ ان کے علاوہ اور کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 111 میں ہے۔ اور خصوصاً یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم اگر جہنم میں گئے تو چند دن کے لیے ہی جائیں گے۔ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ کہ اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ 40 دن تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر کے طور پہاڑ پر چلے گئے تھے عبادت کرنے کے لیے، تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ جو بچھڑے کی پوجا ہوتی ہے، گائے کی پوجا، جو بچھڑے کی پوجا جو ہے وہ شروع کر دی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ بس اتنا ہی ہم لوگوں نے گناہ کیا ہے 40 دن تک۔ 40 دن کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو آگے وہ ساری بحث آئے گی، تو موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بس اتنے ہی دن تک، جس طرح 40 دن تک جو ہم نے گناہ کیا اتنے ہی دن تک، صرف اگر جہنم میں جائیں گے تو بس اتنا ہی، اس کے علاوہ باقی ہمیشہ کے لیے جنت ہے۔ چند دن کے لیے ہی جائیں گے، اس کے بعد سیدھے جنت میں جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 80 میں ہے۔ اس طرح کے فاسد اور من گڑھت خیالات جب ذہن میں جم جاتے ہیں تو پھر ان کی اصلاح بہت مشکل ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ 2-3 باتیں ہمیں اس آیت سے یہ پتہ چلی کہ ہمیں انبیاء کرام کی جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں اللہ کی طرف سے انبیاء پر، ان سب پر ہم سب کا ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن عمل ہمارا اس پر درست نہیں ہے۔ ہمارا عمل کس پہ ہونا چاہیے؟ جو قرآن میں ہے، جو سرکار کی شریعت میں ہے، اس پر ہمارا عمل ہونا چاہیے، نہ کہ جو پہلی کتابیں گزری ہیں تورات، زبور، انجیل وغیرہ جتنی بھی صحیفیں نازل ہوئی ہیں، اللہ کی کتابیں جو نازل ہوئی ہیں آسمانی، ان پر ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی تھا حق تھا اور درست تھا، اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن عمل نہیں ہے۔ اور ایسا عقیدہ جو لوگ کرتے ہیں آخرت سے مراد وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو اس سے مراد جو ہے کیا ہے؟ یہ یہود و نصارہ کی خالی وہ کہتے تھے بس ہم تو جنتی والے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی جنتی ہے ہی نہیں۔ خیر، اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح ہونے کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی کل آیت نمبر 5 کی تفصیلی گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد جہانگیر اعظمی اور اس وقت ہم لوگ مدرسہ سمنانیہ میں ہیں جی اور فجر کے بعد جو بیان ہوتے ہیں جیسے سورہ فاتحہ کا بھی ہوا ہے اور سورہ بقرہ کا کون سی آیت چل رہی ہے؟ سورہ بقرہ کے 111 ہے؟ نہیں 111 نہیں، ابھی چوتھی آیت ابھی چالو ہے۔ تو حضرات آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو دیکھیں اور اسے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ چلیں ابھی اندر چلتے ہیں ہم لوگ۔ ابھی دیکھیے یہ ہمارا مدرسہ ہے اور